اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارا مذاکرہ کس چیز کا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ دو حدیث آپ کو لکھتے ہیں بورڈ پر اور آپ کو یاد کراتے ہیں۔ تو حدیث کو یاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پر اتاری ہے کہ اپنی امت کو یہ ارشاد فرمائیں، یہ ارشاد فرمائیں۔ جس طرح قرآن وحی ہے نا، قرآن کیا ہے؟ وحی ہے۔ کون لایا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ میری طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، یہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ہماری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی وہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو یاد کرو۔ جیسے قرآن سننے، قرآن یاد کرنے پہ ثواب ہے، اسی طرح حدیث یاد کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب میرے پیچھے پڑھو سب سے پہلے حدیث، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ یہ الفاظ میں اب سنوں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب ترجمہ پڑھو۔ ترجمہ: مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ ہاں، 5 حقوق ہے، اس کو یاد کرو، پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کرو۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ اگر آپ کے اوپر اس مسلمان نے سلام ڈالا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو جواب دینا واجب ہے۔ ان کو اب جواب میں کیا کہو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے یہ جواب نہیں دیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ واجب پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، بیمار کی عیادت کرنا۔ ہاں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے جانا اس کا حق ہے۔ اپنے محلے میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، جو کوئی بیمار ہے ان کے پاس جاؤ، ان کو تسلی دے دو، یہ ان کا حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ ہاں، محلے میں، رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں جو کوئی مر جائے، آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص فوت ہو چکا ہے، تو اس کی جنازے میں جانا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا اس کا حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مسلمان ایک بندہ مر گیا، مثال کے طور پر، میری طرف دیکھو، کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نا، سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے یہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جنازے کی نماز پڑھے گی۔ تو اس کو خبر میں نہیں پوئے گئے نا، اردو میں نہیں پوئے گئے نا؟ ہاں، تو سمجھ آ رہی ہے؟ جو جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کا کیا ہے؟ حق ہے، اس کو نہ بھولنا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ آپ کو اپنے ساتھیوں نے، اپنے محلے میں یا رشتہ داروں میں کسی نے آپ کو دعوت کی کہ آج آپ کا کھانا میرے گھر میں ہے، یا شادی کی دعوت دی کہ ہماری شادی کا کل جو ہے ہمارا ولیمہ ہے، یا مثلا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ کہہ رہے کہ کل ہمارا صدقہ ہے، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، تو پھر وہاں جانا، حاضر ہو جانا، یہ ضروری ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ہاں، صرف ایک بات کا خیال رکھو، میرے طرف دیکھو، اگر وہاں پر گناہ کے کام ہو رہے ہیں، مثلا آپ شادی حال میں گئے، ادھر پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، تو پھر ادھر نہ جاؤ، اس کو صاف کہو بھائی
آپ کی دعوت ہم نے قبول کر لی، لیکن آپ کے ہاں یہاں کھانے کے دوران گانا چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ہم ایسے کھانے نہیں کھائیں گے۔ پھر اگر آپ نہ گئے آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہاں گانا بجانا نہیں تھا، صحیح ٹھیک ٹھاک ماحول تھا، تو پھر آپ کا نہ جانا، دعوت کو ٹکرانا، یہ گناہ ہے۔ پھر خبریں بنے پوش ہے، وہ خبریں بنے پوش ہے تو سو ہاں آگے پڑھو۔ نمبر 5، چھینکنے والے کو جواب دینا۔ جب کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا کہ الحمدللہ، فرنجائی سے بھی ہاں، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ، تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ یرحمک اللہ، کیا کہو گے؟ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کا حق ہے کہ آپ اس کی چھینک کا جواب دو۔ یہ ایک حدیث بیان ہوا، اب دوسری حدیث پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصیبہ اذن مرض فما سواہ الا حط اللہ لہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو بیماری کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، یعنی بیماری دواجنا یو مسلمان تا تکلیف اور ورسیدلو، ٹھیک شو کنا، سارے وخگدو پریشانی وشو خدای ماو کیا بل تکلیف اور ورسیدو، دی پا بدلے کے اور تعالیٰ صبر کئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ آپ دیکھو، بیماری کی وجہ سے ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، کمر میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، بخار چڑھ گیا، اس کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی، تو مسلمان کے ساتھ اللہ پاک کے کتنا جو ہے کرم ہے، فضل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے پتے جو ہے خشک ہو جاتے ہیں نا سردی کی موسم میں، اس درخت کو تو تھوڑا سا ہلاؤ وہ پتے سارے گر جاتے، ویسے بھی گرتے ہیں درختوں سے۔ تو سپاتا رہا کلا جمع روشی نو جمع کی دا وانی بالکل سپا سترا شی ټولې پونی تر وغورځي لاغونی وخت څه بهتر خو حکومت تال شي، مسلمان باندې کوم تکلیف روشي شکایت بنه کوي، وای زه بس مړ شم زه داسې او راسې صبر وکا، دی تکلیف باندې به الله رب العزت تو نه داسې ګناونه وغورځي لکه ونه نه څه شی پریوزي پونی څه کومه دا پریوزي۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ حدیث تم یاد کرو اور یاد کر کے پھر مجھے سناؤ بس۔